دجال خود ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سب فالوورز بھی ایک ہی آنکھ سے دیکھیں۔ بعض حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دجال کانا ہے، یہ جو کہا گیا احادیث میں، اور بالکل صحیح احادیث میں کہا گیا کہ دجال کانا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ کہ دیکھیں، یہ جو دجال اور فتن کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، اس میں سمبولک زبان بولی گئی ہے، مجازی زبان بولی گئی ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کانے کے معنی صرف یہی ہوں کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، یہ معنی بھی مراد ہو اور یہی زیادہ مراد ہوں گے۔ میرا ذاتی رجحان تو بالکل اس بات کے انکار کرنے کا نہیں ہے کہ یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں آنکھ کی تفصیلات آئی ہیں کہ اس کی داہنی آنکھ کیسی ہوگی، بالکل ایک پھولے ہوئے انگور کی طرح رکھی ہوئی ہوگی اوپر، اور وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوگا، بائیں آنکھ سے۔ یہ داہنی اور بائیں کا بھی مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ داہنی طرف جو ہوتی ہے انسان کے داہنی طرف، یہ اس میں ملکوتی اور روحانی جو اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے بائیں ہاتھ سے کھانے کو منع کیا گیا، بائیں ہاتھ سے پینے کو منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے وہ شیطان کے اثرات سے متاثر ہے۔ تو اب وہ بائیں آنکھ سے دیکھتا ہے، گویا اس کی صرف ایک شیطانی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جو دوسری آنکھ ہے وہ اس کی ہے ہی نہیں، اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو حقیقتاً وہ کانا ہے داہنی آنکھ سے، اور اس داہنی آنکھ کے کانے کا یہ اثر ہو سکتا ہے۔ مطلب ہونا، مفہوم ہونا اور اس کا اثر اور نتیجہ ہونا، دونوں میں تو فرق ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ ہاں داہنی آنکھ واقعی اس کی پھوٹی ہوئی ہے، یہ بھی تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے اثر سے اس کے اندر وہ ایک نظر سے بس دنیا کو دیکھتا ہے، اور وہ ہے مادیت۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا جس کے اوپر دجال کے اثرات ہوں گے، وہ اسی طرح اس دنیاوی زندگی کو اس کو دیکھے گا، اس کی بس ایک ہی پہلو پر نظر ہوگی، اللہ کی پناہ۔ اور یہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے، اس اللہ کے بندے نے بظاہر ایک بچے کو، بے گناہ بچے کو ہلاک کر کے موسیٰ کو سمجھائی۔ اللہ اکبر! ہزار کوئی شخص دجالی نظام تعلیم کی خرابی پر 5000 صفحے کی کتاب لکھ دے اور 1 مہینے تک وہ درس دے، تب بھی دجالی نظام تعلیم کی خرابی کو اس سے بہتر انداز سے نہیں سمجھایا جا سکتا، جس سے بہتر انداز سے بظاہر اللہ کے اس بندے مرد دانا جس کا نام خضر لیا جاتا ہے، اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اس نظام تعلیم کے ذریعے سے تو جو نسل تیار ہوگی وہ سزائے موت کی مستحق ہے۔ اللہ اکبر! میں مبالغہ تو نہیں کر رہا ہوں، سزائے موت ہی تو دی انہوں نے اس بچے کو، تو میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، سزائے موت کی مستحق۔ ہاں، ظاہر ہے کہ میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو ڈوب گئے اس نظام تعلیم میں اور دونوں چیزوں سے محروم ہو گئے، نہ دل کو اللہ سے تعلق، نہ دل پاک صاف، انتہائی عریانیت، بے حیائی، بالکل ننگی زندگی، اس کی وجہ سے دل پہ دھبے، دل سیاہ، یہ نظام تعلیم۔ اور دوسری خرابی اقرب رحمہ کے برعکس کہ یہ انسان اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔ کیا آپ سے عرض کریں اور کتنا روکیں اپنے آپ کو، کتنا روکیں اپنے آپ کو۔ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسلم IAS آفیسر، علاقے کی طرف تو میں اشارہ نہیں کروں گا، ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت ان IAS آفیسر کے بوڑھے باپ گاؤں سے، دیہات سے آئے ہوئے تھے اپنے بیٹے سے، بچوں سے ملنے کے لیے۔ وہ باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید سردی کا موسم رہا ہوگا۔ تو آنے والے مہمان نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے گارڈن کی رکھوالی کرتا ہے بڈھا، اپنے باپ کے بارے میں۔ یعنی ان کو یہ توہین محسوس ہوئی کہ ایک دیہاتی کپڑوں میں جو شخص ہے اس کو وہ اپنے دوست سے باپ کی حیثیت سے متعارف کرائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلا شبہ وہ تعلیم جس کا یہ نتیجہ نکلے اور جو کاٹ دے انسان کو اپنے خاندان کے بزرگوں سے اور رشتہ داروں سے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان ذرا کچھ پڑھ لکھ جاتا ہے آج کل کے نظام تعلیم کے مطابق، تو وہ اپنے قریب لوگوں سے بہت دور اپنا گھر بساتا ہے، کسی پوش کالونی میں، اور ایک دو کتے پال لیتا ہے کہ کوئی آسانی سے اس کے گھر میں آ بھی نہ پائے۔ یہ تہذیب ہے جس کو جنم دیتا ہے موجودہ نظام تعلیم، یا یہ وہ نظام تعلیم ہے جس کو دجالی تہذیب نے بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تربیت بھی ملی، اور بہت قیمتی تربیت ہے، بہت ہی قیمتی تربیت ہے، بہت پریکٹیکل بات ہے۔ اور یہ فتنہ دجال کے دور میں نظام تعلیم
ایمان والوں کو اپنے بچوں کے لیے کون سا چننا چاہیے اور کون سے نظام تعلیم سے بچنا اور بچانا چاہیے، یہ بھی ایک اس میں پورا سبق ہے۔ یہ محض داستان سرائی نہیں ہو رہی ہے۔